ایک مرتبہ یہ عاجز مکہ مکرمہ میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دعوت برکاتہم کی مجلس اٹینڈ کرنے کے لیے پہنچا تو پتہ چلا کہ حضرت ممبر پہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہال کھچا کھچ بھرا ہوا ہے حجاج کرام سے، اور حج کے بعد کے ایام تھے. تو حضرت نے بیٹھتے ہم خوش ہوئے کہ حضرت بیان فرمائیں گے. بس حضرت نے مائک ہاتھ میں لیا اور کہا کہ آج کی اس محفل میں کوئی بیان نہیں کروں گا. میں نے 12 15 یا 20 25 جو بیان کیے ہیں آج تک میں نے بولا اور آپ نے سنا، آج آپ بولیں گے اور میں سنوں گا. چنانچہ مجھے بتائیں، آپ ایک ایک کر کے کارگزاری سنائیں کہ اتنے دن جو آپ نے بھی دین کی باتیں سنی، حج کے مقدس سفر کے اندر آ کر آپ نے دین کے مذاکرے میں شرکت کی تو آپ کو کیا نفع ہوا، کتنا نفع ہوا جی؟ کیا کمزوری تھی جو دور ہو گئی؟ کیا وہ برائی تھی جس کو برائی نہیں سمجھ رہے تھے اور اس کی برائی دل میں آ گئی؟ چنانچہ ہمت کریں. حضرت اتنا کہہ کے خاموش ہو گئے. ایک شخص کھڑا ہوا، حضرت نے پوچھا کون؟ تعارف کرے کہ حضرت میں آپ کے گروپ فلاں نمبر سے آیا ہوا ہوں اور میں حضرت کا ملک پاکستان کے فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں اور فلاں شعبے میں میرا جاب ہے. اپنا مختصر تعارف پیش کرنے کے لیے کہا سب کو، پھر کہا کہ آگے کی بات کریں. ایک نے بتایا کہ یہ دینی بیانات سننے کے بعد، اس مبارک سفر حج پر آنے کے بعد اور ان محفلوں میں شرکت کے بعد مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ میں پہلے بھی مکھی تھا اور آج بھی مکھی ہوں، اور مکھی کا کام ہمیشہ گند پر بیٹھنا ہوتا ہے. وہ گندگی پسند کرتی ہے. ایک طرف پھول ہو اور ایک طرف گندگی ہو، مکھی پھولوں پہ نہیں بیٹھتی، گندگی پہ بیٹھتی ہے. کہ میں پہلے بھی مکھی تھا اور آج بھی مکھی ہوں، لیکن اب کوشش اس بات کی کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے شہد کی مکھی بنا دے جو پھولوں پر بیٹھتی ہے اور لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے، شہد بناتی ہے. یعنی تواضع بھی پیدا ہو گئی کہ میں کل تک مکھی تھا، آج میں فرشتہ ہو گیا ہوں. بس میں نے عرفات کے میدان میں اب دعا کر لی ہے، اب میں فرشتہ بن گیا. ایسا نہیں کہا کہ میں کل بھی مکھی تھا اور آج بھی مکھی ہوں، لیکن کل ایک ایسی مکھی تھا جو گندگی پہ بیٹھنا پسند کرتی ہے، اور اب میں نے یہ دعا کی ہے اللہ میں اگرچہ مکھی ہوں لیکن مجھے شہد کی مکھی کی صفت دے دیجیے جو پھولوں پر بیٹھتی اور لوگوں کو شہد کشید کر کے دیتی. بہت اچھی کارگزاری اس میں نکل کر سامنے آئی. مستورات میں سے ایک بہن نے خط دیا بھیجا اور کہا حضرت میں ایک بہت دکھیاری اس آپ کے گروپ کی ایک حجن ہوں. میں جب اپنے وطن سے چلی تھی تو لوگوں نے مجھ پر بہت زیادتیاں کر رکھی ہیں، مجھ پر میرے رشتہ داروں نے بہت ظلم کیا ہے. میں نے سب کو معاف کر دیا تھا، سفر حج کے پر آتے وقت میں نے سب کو معاف کر دیا تھا، لیکن جن لوگوں نے میری عزت کے مجھے تانے دیے تھے، اور بہت سے عزت کے تانے دیتے جنہوں نے میری عزت کے تانے دیے تھے اور مجھ پہ تہمتیں لگائی تھی، میں نے ان کو معاف نہیں کیا تھا. میں قیامت کے دن ان سے حساب لوں گی، میدان محشر میں ان کا دامن پکڑوں گی. لیکن آپ کے بیان سننے کے بعد اور میدان عرفات میں دعا میں شرکت کرنے کے بعد حج کے شکر میں نے ان کو بھی معاف کر دیا. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب رو پڑے اور کہا سبحان اللہ، حوصلے ہو تو ایسے ہوں. اس کو کہتے ہیں حوصلہ، اس کو کہتے ہیں زندہ دلی. آج کل چونکہ یہ آوازیں ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں تو آج ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہو ساس سے روٹ بیٹھتی ہے اور قسم کھا لیتی میں زندگی میں تم سے بات نہیں کروں گی، قسم کھا لیتی ہے میرے مرنے کی بھی تم خبر سنو تو میرے جنازے پہ مت آنا. یہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو کر اتنے بڑی بڑی قسمیں کھا لینا اور اتنے بڑے بڑے عہد کر لینا اور اتنے بڑے بڑے صلہ رحمی کے حدود کو پھلانگ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، بشر ہے، انسان میں کمزوری ہے، غصہ بھی آتا ہے، سب کچھ آتا ہے. ٹھیک ہے، وقتی طور پہ ناراض ہو گئے لیکن بہت جلدی اس کو رفع دفع کرنا چاہیے. غصہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے اثرات کو بھی ختم کر دینا چاہیے. غصے کی صورت میں جو ارادے کیے تھے کہ نہیں اب میں بات نہیں کروں گی، میں اس سے کلام نہیں کروں گی، میں اس کے گھر کا کچھ کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں، اس کے گھر کی میں چائے بھی نہیں پیوں گی، تو یہ ساری کی ساری باتیں جہاں غصہ ٹھنڈا ہوا، بہن مجھے معاف کرنا، اماں مجھے معاف کرنا، اس وقت مجھے بہت غصہ آ رہا تھا. اب ظاہری بات ہے کہ ہو سکتا ہے اس وقت آپ کو غصہ آ رہا ہو تو اب جب یہ بات کہیں تو اس وقت ساس کو غصہ آئے تو اس کو پھر سہن کریں. اماں بالکل آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ بجا ہے اپنی جگہ پر، درست ہیں آپ جی، لیکن اماں میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجیے. حوصلوں کے ساتھ معافی مانگنا چاہیے. بہت سارے لوگ بڑی جرات کے ساتھ یہ بات کہہ دیتے ہیں ہم قیامت کے دن کا دامن پکڑیں گے. اس کا مطلب یہ کہ یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن حساب کتاب ہو.
تو جب اس کا حساب کتاب ہوگا تو اس کا دامن پکڑو گے تو تمہارا بھی تو کوئی پکڑے گا نا، تمہارا بھی تو کوئی پکڑے گا۔ کتنی بڑی جرت کی بات ہے کہ آدمی چاہتے میں قیامت کے دن تم سے حساب لوں گا، تو اس کا مطلب یہ کہ جس وقت تم یہ بات کر رہے ہیں اپنے آپ کو فرشتہ سمجھ رہے ہیں کہ میں تو بالکل صاف ستھرا ہوں، میں تمہارا حساب قیامت، تم سے اپنا حساب قیامت کے دن لوں گا اور تم سے کوئی لینے والا ہے ہی نہیں۔ یہ بہت بڑی جرت کی بات ہے، بہت بڑی جرت کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ رب کریم آپ ہمیں حوصلوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا فرمائے۔ جو بندہ حوصلوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔